أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم یہ تخویف دنیاوی ہے کہ اگر تم انکار کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ دنیا میں ہر طرف سے آپ پر عذاب مسلط کر دے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی قوت رکھتا ہے اس بات پر کہ بھجوا دے آپ کے اوپر عذاب اوپر کے جانب سے او من تحت ارجلکم یا آپ کے پاؤں کے نیچے سے او یلبسکم شیعا یا آپ کو جامع پہنا دے گروہ بندی اور فرقہ بندی کا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور چکائیں آپ لوگوں کو تکلیف ایک دوسری کی قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ آپ پر آپ کے اوپر سے عذاب نازل کر دے بہت سی قوموں پر بھجوا دیا ہے قوم ثمود پر قوم شعیب پر ان قوموں کو اوپر والے عذاب سے ہلاک کر دیا قوم لوط کو اوپر والے عذاب سے ہلاک کر دیا او من تحت ارجلکم یا آپ کے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے قارون کو ہلاک کر دیا نیچے والے عذاب سے دنسا دیا زمین میں اور نوح علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کر دیا اوپر نیچے دونوں قسم کے عذاب سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ پرانا قانون ہے او یلبسکم شیعا اور یا یہ کہ آپ کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کروا دے لسانی قومی قبائلی مذہبی مسلکی مختلف قسم کی گروہوں میں وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ہر ایک کو ایک دوسرے کی تکلیف کا مزہ چکائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ میری امت کا عمومی عذاب سے خاتمہ نہ ہو جس طرح آپ نے سابقہ امتوں کو من حیث الامہ ایک ہی قسم کے عذاب سے خاتمہ کیا
اسی طرح ایز اے ہول کے ساری امت میری ہلاک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلتو، اٹ از ڈن۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ میری امت ایز اے ہول ڈسفیگر سے بچائیں، جیسا کہ آپ نے سابقہ اقوام میں کسی کو خنزیر بنا دیا اور کسی قوم کو بندر بنا دیا، میری امت کا اسی طرح مسخ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلتو، اٹ از ڈن۔ اور پھر میں نے تیسرا سوال کیا کہ میری امت کو آپس کے جھگڑوں سے بچائے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا، اٹ از ناٹ ڈن، کہ برے اعمال کی کچھ سزا تو ہونی چاہیے۔ میں اپنے سنت اور قانون کو تبدیل تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کوئی قوم سرکشی اختیار کرتا ہے تو میں 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ عذاب اپنا لیتا ہوں، کیونکہ میرے عذاب کے تو یہ 3 طریقے ہیں، 2 آپ نے ڈراپ کر دیے، تو تیسرا طریقہ میں ڈراپ نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات میں ایک تفصیلی حدیث نقل کر دی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال خمس، کہ 5 چیزیں ہیں اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، کہ 5 چیزیں ہیں جب یہ آپ کے اندر جڑ پکڑے گی، آپ اس میں عملاً پختہ ہو جائیں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کے اندر پیدا نہ ہو، لیکن اگر پیدا ہو گئی تو یہ ان اعمال کا الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا۔ تو ان میں 2 عمومی طور پر اپلائی ہوتے ہیں، عام انسانوں، کافر ہو یا مسلمان، اور 3 خصوصی طور پر اپلائی ہوتے ہیں، یعنی صرف مسلمانوں کو۔ 2 کا تعلق انسانوں سے ہے اور 3 کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، کہ جب آپ کے اندر یعنی انسانوں میں، مسلم ہو یا غیر مسلم، انسانوں میں عمومی طور پر اور مسلمانوں میں خصوصی طور پر فحاشی اور عریانی کا دورہ ہوگا، بے حیائی کا دورہ ہوگا، بدکاری اور لواطت اور زناکاری کا دور ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، تو آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا وبائی امراض سے، جیسا کہ طاعون۔ وَلَوْ جَاءُوا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ مِنْ قَبْلُ فِي أَسْلَافِهِمْ، اور ایسے کرانک قسم کی بیماریاں، ایسی درد دینے والی بیماریاں پیدا ہوں گے کہ آپ کے اسلاف نے بھی، آپ کے اسلاف میں کسی نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ لا علاج قسم کی بیماریوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، جیسا کہ کینسر یا ایڈز، دوسری بات وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. جب آپ لوگوں میں مالی خیانتیں، مالی خرد برد، فراڈ، دغابازی اور مالی کرپشن یہ پروان چڑھے گی تو آپ کا واسطہ پڑے گا 3 قسم کے عذاب سے. آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ کسی کو سروس نہیں مل رہا، کسی کو نوکری نہیں مل رہا. ابھی کلاس 4 کی پوسٹ کے لیے لوگ در در کے ٹوکرے کھا رہے ہیں، اور ایک کلاس 4 پوسٹ پر بھرتی کے لیے 4 لاکھ روپیہ کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں کے لوگ اتنے ذلیل ہوں کہ وہ چپڑاسی کے لیے بھی پیسے دینے پڑے، کہ اسے چپڑاسی بھرتی کرنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم اور کسی ملک میں مالی خیانتوں کا دور شروع ہوگا تو تین چیزوں سے آپ کا پالا پڑے گا. نمبر 1، الا اخذوا بالسنین، مہنگائی سے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، کل ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ آٹا سرے سے ملتا نہیں رہے گا. نمبر 2، وشدت المعونہ، بے روزگاری سے واسطہ پڑے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، اسے نوکریاں نہیں مل رہی. تیسرا، وجور سلطان علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حکمران سے آپ جان چھڑائیں گے تو دوسرا اس سے بدتر ظالم آپ پر مسلط ہوگا، کیونکہ آپ نے اساسی بیماری کا مداوع نہیں کیا. تو 2 قسم کے کرپشنز ہیں. نمبر 1 اخلاقی، نمبر 2 مالی. قوم لوط اخلاقی کرپشن کا ارتکاب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور قوم شعیب وہ مالی کرپشن کا ارتکاب کر رہے تھے تو اس کو بھی اللہ نے تہوبالا کر کے رکھ دیا اور تباہ و برباد کر دیا. آج ہمارے اندر یہ دونوں قسم کی بیماریاں اکمل طریقے سے موجود ہیں. اللہ بچائے رکھے. اخلاقی کرپشن بھی کرتے ہیں اور مالی کرپشن بھی کرتے ہیں، تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے کہ جب آپ کے بڑے، آپ کے مالدار لوگ غریبوں کے حقوق کا ایفا نہیں کرے گا، اس کا بس چلے لیکن وہ ان کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام نہ کرے، ان کے لیے صحت و تعلیم کا انتظام نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا منع القطر، بارش کا برسنا بند ہو جائے گا. آج ہم باران رحمت کے لیے، نماز استسقاء کے لیے اپیلیں کرتے ہیں، پھر بھی بارش نہیں برستی، کیونکہ اس لیے کہ صرف نماز استسقاء پڑھنا یہ بارش برسنے کے لیے کافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ آپ نے غریب کے دکھ درد کا مداوع کیا ہے، کہ آپ نے غریب کے دکھ درد کا کیا مداوع کیا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے
حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاغنیاء وکلائی والفقراء عیالی، کہ مالدار لوگ یہ مال کے مالک نہیں، یہ میرے وکلاء ہیں، اور غریب لوگ یہ ننگے، یہ بھوکے، یہ بیوہ، یہ بے سہارا لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ فَإِذَا بَخِلَ وَكَلَائِي عَلَىٰ عَيَالِي أَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَلَا أُبَالِي، جب مالدار لوگ ان بے سہارا لوگوں کی، ان ضرورت مندوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذقتہم وبالی ولا ابالی، میں اسے ایسا عذاب چکا دیتا ہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا سر لگتا ہے یا اس کا پاؤں لگتی ہے۔ فی ای واد ہلکوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، کہ جب آپ مسلمانوں کے مالدار لوگ وہ پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو اس پر بر وقت بارش برسانا بند ہوگا۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے نکلے، جب 3 دن نکلے پیغمبر ہونے کے باوجود پھر بارش نہیں برسی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا او خداوندہ میں نکلتا ہوں، بارش نہیں برستی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ موسیٰ آپ کے ساتھ آنے والوں میں ایک آدمی جو چغلی گاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوندہ آپ ذرا مجھے وہ منشن کرے، تنہائی میں اسے سمجھا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتحب ان اکون نما، تو اس چغلی خور کی وجہ سے تو میں بارش نہیں برساتا، آپ مجھے چغل خور بنانا چاہتے ہیں۔ آپ عمومی انداز میں جلسہ عام میں چغل خوری کی مذمت بیان کرے کہ چغل خوری ایک کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچتے رہیے۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر مواشی اور جانور نہ ہوتے تو یہ بے وقت اور بے موسم جو بارش برستا ہے یہ بھی ان کی وجہ سے، اگر جانور نہیں ہوتے تو بے وقت بارش بھی نہیں برستا۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَآخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کلمے کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ آپ کے احکامات اور آپ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے لوگ مسلط کریں گے کہ کمائیں گے آپ اور کھائیں گے وہ۔ کبھی آپ کا بیٹا کوئی رینسم کے لیے اغوا کرے گا کہ بھیج دے 1 کروڑ روپے ورنہ آپ کو آپ کے بیٹے کا لاش مل جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پامال کر دیا ہے۔ آج آپ کے ملک کا سارا پیسہ وہ IMF کے جیب میں چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا سارا بجٹ وہ IMF کے رحم و کرم پر ہے۔ حالانکہ IMF اور ورلڈ بینک کا رپورٹ موجود ہے کہ جب ہم IMF سے قرض لینے کا معاہدہ کر رہے تھے تو اس میں لکھا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے قرضوں کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے
اپنے آپ کو اس سودی لعنت میں پھنسا دیا تو پوری قوم آج اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ ہم نے اس سود کو ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینے پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ کہ وہ قوم کبھی بکاری نہیں بنا جس نے اپنے اخراجات اپنے آمدن تک محدود کر دیے۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے اخراجات کیا ہے اور ہمارے آمدن کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کلمے کے اساس پر کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو آپ پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے کہ کمائیں گے آپ اور کھائیں گے وہ آپ کے مال پر عیاشیاں کرتے رہیں گی۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور سنت رسول پر فیصلے نہیں کریں گے، آپ قرآن و سنت کو اپنا نظام نہیں بنائیں گے تو آپ کے اندر قبائلی جھگڑے، لسانی جھگڑے، قومی تعصبات، مذہبی منافرت اس کا دورہ ہوگا۔ آپ لوگوں کا مذہبی منافرت اس قسم کے سارے جھگڑے آپ لوگوں کے مقدر بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو اپنا نظام نہیں بنا دیا۔ لہٰذا قومی وحدت کے لیے اسلامی نظام کی نفاذ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا من مات ولیس علیہ سلطان الاسلام فقد مات میتۃ جاہلیہ کہ ایک آدمی ایسی موت مر گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس پر حکمران نہیں تھا اور نہ اس نے اس کے لیے کوئی اسٹرگل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السلطان والاسلام توأمان کہ حکمران اور اسلام یہ دونوں آپس میں جڑواں بھائی ہیں۔ الاسلام اسن والسلطان حارس اسلام یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اور حکمران یہ اس کا چوکیدار ہے۔ وما لا اس لہ یہدم وما لا حارس لہ یضیع جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتا ہے اور جس عمارت کی چوکیدار نہ ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج حکومت اسلام کی چوکیداری کا فرض نہیں نبھاتی تو ہر ایک نے اپنے لیے خود ساختہ دین بنا رکھے ہیں، ہر ایک نے لائن کھینچا ہے، ہر ایک نے لائن کھینچا ہے کہ یہ میرا دین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ کہ جب آپ کے حکمران، آپ کے بڑے اور آپ کے میڈیٹر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں جائیں گے تو آپ کے اندر قبائلی تعصبات، لسانی تعصبات، صوبائی تعصبات، علاقائی تعصبات اور مذہبی منافرت یہ ڈیولپ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی العصبیۃ فلیس منا ومن مات علی العصبیۃ فلیس منا ومن قاتل علی العصبیۃ فلیس منا کہ جو عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت کی بنیاد پر قتل و مقاتلہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کے تصور پر مر گیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ایک صحابی آگے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ امن العصبیت
ان تحب قومہم، کہ یہ بھی عصبیت ہوگی جو اپنے قوم کے ساتھ محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ عصبیت نہیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ بل العصبیت ان تعین قومہم علی الظلم، کہ عصبیت یہ ہے کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ ظلم کرنے میں تعاون کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ جب آپ کے حکمران، آپ کے قاضی وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو آپ کے اندر الا جعل اللہ باسم بینہم، تو آپ کے اندر قبائلی جھگڑے، لسانی جھگڑے، صوبائی جھگڑے اور مذہبی تعصبات اور مسلکی منافرت، یہ بیماریاں پیدا ہوں گے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ تو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شاگرد حضرت اکرمہ نے آپ سے پوچھا کہ اوپر سے عذاب بھجوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد ہے بتسلط الحکام الظلمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ پر، آپ کے اوپر سے عذاب مسلط کر دے۔ تو وہ عذاب کیا ہوگا؟ بتسلط الحکام الظلمہ، کہ آپ کے اوپر ظالم حکمران وہ مسلط ہوں گے جو تمہیں ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھے۔ او من تحت ارجلکم، نیچے کے عذاب سے مراد ہے بتسلط الاعوان الظلمہ، کہ آپ پر ظالم چپڑاسی وہ مسلط ہوں گے۔ تو اوپر سے حکمران ظالم اور نیچے سے ان کے کارندے ظالم، یہ پولیس والے، یہ ٹریفک والے، یہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پاؤں روند ڈالا ہے، پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے اس کو عذاب بنا دیا ہے۔ آپ پٹواری کو دیکھیں، ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ تعالیٰ کے زمین میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے سی۔ پھر اس نے کہا کہ اس سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا ڈیسی۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آئی جی۔ اس نے کہا اس سے بڑا؟ تو کہا گورنر۔ اور کہا اس سے بڑا؟ تو اس نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر گناہگار نہ بنائے، مجھے پٹواری اس سے بڑا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا زمین اگر پٹواری نے 3 تیرا کر دیا تو کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے آپ کو پراپرٹی دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین دیا ہوگا، لیکن پٹواری نے اگر آپ سے 3 تیرا کر دیا تو کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا دیا ہے، کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یا بنا دے آپ کو مختلف فرقے، لسانی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر،
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھا دے آپ کو ایک دوسرے کے ہاتھوں سے تکلیف اور قتل و مقاتلہ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، جھٹلا دیا ہے اس قرآن کو آپ کے قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں میں آپ لوگوں پر کوئی داروغہ۔ آپ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا انتظار کرتے رہیے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو آپ کے ہوش ٹکانے لگ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔